الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. واتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى في موضع آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ حج کی ٹریننگ اور تربیت کا پروگرام ہے. حج اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اور اسلام کی جو 5 بنیاد ہیں ان میں سے ایک ہے. یعنی کہ جس طریقے سے کسی کوئی عمارت ہوتی ہے اس کے پلر ہوتے ہیں، اس کی بنیاد ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے پورے اسلام کے 5 پلر ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور حج ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ جس میں انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان کی جان بھی استعمال ہوتی ہے اور انسان کا وقت بھی خرچ ہوتا ہے. تینوں چیزیں، اور یہ تینوں ہی چیزیں بہت قیمتی ہیں. انسان کی جان، انسان کو اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز جان ہے، دوسرے نمبر پہ مال ہے، اور تیسرے نمبر پہ وقت ہے. اسی وجہ سے حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج اس طریقے سے کرے کہ اس حج میں اس نے کوئی کسی بھی طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ تو اس نے کوئی بےہودہ کوئی حرکت کری، نہ ہی تو اس نے کوئی گناہ کیا، اور نہ ہی کوئی اس نے لڑائی جھگڑا کیا. یہ 3 باتیں: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اگر کسی بندے نے ایسا حج کیا، نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی گناہ، نہ کسی طرح کی فضول گوئی، نہ کوئی بےہودہ گفتگو، نہ کوئی بےہودہ بات، تو وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ بندہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے، بالکل صاف ستھرا. پچھلے تمام اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور وہ ایسا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے. حج کی اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، حج کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد کیا ہے؟ کسی کا ہمارا لین دین ہے، جب تک وہ لین دین ادا نہیں کریں گے تو حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا. یا کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے، کسی پر ہم نے زیادتی کی ہے، کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے، یا کسی کا کوئی ہم نے حق دبا لیا ہے، تو جس چیز کا تعلق بندے سے ہے وہ چیز معاف نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس بندے سے اپنا معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے. جس چیز کا تعلق اللہ سے ہے اللہ اسے معاف کر دیں گے، اللہ اسے معاف کر دیں گے. آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہے، آپ نے جھوٹ بولا، زنا کیا، بدکاری کی، کوئی بھی گناہ کیا ہے، اور آپ نے حج کر لیا اور حج مبرور کر لیا آپ نے، ایسا حج کس میں نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا تھا، نہ کوئی گناہ کے کام تھے، سادگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے حج کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس حج کے بعد آپ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، بالکل صاف ستھرے. اب حج کرنے میں کیونکہ ایک اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے، اچھا خاصا وقت خرچ ہوتا ہے، اور پھر انسان کی محنت بھی لگتی ہے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ حج جوانی کا ہے، حقیقت بات تو یہ ہے حج جوانی کا ہے، کیونکہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں خاص طور پر، اور ان 5 دنوں میں اچھی خاصی محنت لگتی ہے، اچھی خاصی محنت لگتی ہے. اور کمزور آدمی، ظاہر سی بات ہے کمزور آدمی کا طاقت نہیں ہے تو کر تو لیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، جوان آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. جب میں نے پہلا حج کیا تو جوش جوش میں ہم نے کیا پیدل حج کیا تھا، یعنی کہ ہم مینا سے عرفات پیدل گئے، عرفات سے مینا پیدل آئے. تو بھائی حج سے جب فارغ ہوئے تو 5 دن مجھے بخار آیا. یہ سن 2023 میں کیا تھا میں نے پہلا حج. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج میں اچھا خاصا جوان آدمی تھک جاتا ہے. کیوں ہوتا کیا ہے؟
حج کے جو 5 دن ہیں وہ بیک ٹو بیک ایک کے بعد ایک ارکان ہے. تو اب انسان کو ایک رکن ادا کر لیا، دوسرے کی فکر لگ گئی، پھر تیسرے کی لگ گئی، تو وہ تو صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں ہو پاتی ہے، تو جس کی وجہ سے نہ صحیح طریقے سے آرام مل پاتا ہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں طبیعت گڑبڑا جاتی ہے. حالانکہ آج کے دور میں حج میں بڑی فیسلٹیز ہیں. اب ہمارے لوگوں کا حج کوئی حج نہیں ہے. آپ ذرا پچھلے 30-40 سال پرانے دور میں جائیے، لوگ پانی کے جہاز سے جاتے تھے، 2 ڈھائی 3 مہینے میں حج پر پہنچتے تھے، 2 ڈھائی 3 مہینے میں. اب لگا لو کتنا آدمی بور ہوتا ہوگا. آج تو 5 گھنٹے میں بور ہو جاتے ہیں. فلائٹ میں بیٹھے 6 گھنٹے میں اتر گئے، پھر بھی کہتے ہیں یار کمر میں درد ہو گیا، تھک گئے، یہ ہو گیا. اور پھر وہاں سے بس ملے گی ہمیں، 1.5 گھنٹے میں ہمیں ہمارے ہوٹل میں چھوڑ دے گی. بس میں بھی اے سی، فلائٹ میں بھی اے سی، ہوٹل میں بھی اے سی، اور بہترین کھانے پینے مغزیات ہم خود اپنے پاس بھی لے کر جاتے ہیں. سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اتنے ناشکرے ہو گئے کہ ذرا ذرا سی تکلیف ہوگا کیا شکایت کرنے لگتے ہیں، لو جی مجھے یہ تکلیف ہو گئی، مجھے یہ ہو گیا. حالانکہ حج تو پہلے تھا، سے 40 سال پہلے. ایک بندہ پانی کے جہاز سے حج پر جا رہا ہے، تقریباً 2 ڈھائی مہینے پہنچتا ہے، جدہ بیچ پہ اترتا ہے. جدہ بیچ پہ اترنے کے بعد میں اب کسی کے پاس اگر پیسے ہوتے تھے تو اونٹ کر لیتا تھا، اور مکہ تقریباً 100 کلومیٹر وہاں سے وہ اونٹ پر جاتا تھا. پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ باقی لوگ پیدل پورا پورا قافلہ جا رہا ہے، پیدل چل رہے ہیں. پتہ لگا شام تک کہیں پہنچے، رک گئے، پھر کہیں پہنچے، رک گئے. پتہ لگا 3 دن کے بعد مکہ پہنچ رہے ہیں. پھر مکے میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، بس اپنے اپنے طور پر لوگ خیمے گاڑ لیتے تھے. پتہ لگا ایک محلے سے یا ایک شہر سے 20-30 لوگ گئے ہوئے ہیں، ان میں کوئی امیر حج ہے، اس نے تمبو گاڑ دیے، چلو بھائی اس میں رہو. پھر اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا، جس طریقے جو بھی ترتیب رہا کرتی تھی. لوگ زیادہ تر سوکھا آئٹم لے کر جایا کرتے تھے، کھانا بہت کم کھاتے تھے. کوئی چنے ہیں، ستو ہے، اس طرح کی چیز لے کر جاتے تھے، اسی پر زیادہ تر گزارا کرتے تھے، کیونکہ کہاں اتنا وقت بنانے کے لیے. یعنی اصل حج تو وہ تھا. اور جب وہ حج لوگ کر آتے تھے تو اس کی بات بھی الگ ہوتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، ایک انسان کی زندگی بدل جاتی تھی جب کسی چیز میں وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، مشقت بھی لگتی ہے، تو اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آج ہم لوگ پیسے کی خیر ریل پیل ہے آج کے دور میں، اور سہولتوں کی ریل پیل ہے، اور آج کل تو اتنی فیسلٹیز ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ہم مینا میں جہاں ٹھہریں گے فلی اے سی خیمہ ہوگا، خیمے میں فل اے سی چل رہا ہوگا، مطلب گرمی کا پتہ نہیں لگے گا آپ کو. اور بہترین کھانے جو معلم کی طرف سے پرووائڈ ہوتے ہیں، کبھی جوس آ رہا ہے تو کبھی پھل آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے. عرفات میں فلی خیمے لگے ہوئے ہیں، مسجد حرم فل اے سی ہے، جس ہوٹل میں ہم ٹھہریں گے وہاں فل اے سی ہے. یعنی اب فیسلٹیز کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ پھر بھی شکوے شکایت کرتے ہیں. تو میرا اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حج ایسا ہو کہ اس سرزمین میں پہنچنے والی اگر کوئی تکلیف ہے کسی بھی طرح کی، وہ اس پر کوئی شکوہ نہ ہو. زبان پر یہ نہ ہے کہ یار مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی. اس تکلیف کو کیا سینے سے لگانا ہے؟ بھائی ہم اللہ کی راہ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس راہ میں اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی دشواری پہنچ جائے، تو اس پر ہمیں واویلا نہیں کرنا ہے، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمیں ناشکری کے کلمات زبان سے نہیں نکالنے کہ جی مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی. مجھے اس تکلیف کو سینے سے لگانا ہے، کوئی بات نہیں، اس تکلیف پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ حج تو تکلیف کا نام ہے. بھائی حج میں تو تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں. اور آج کے دور کو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر پچھلے دور سے آج کے دور کو کمپیئر کریں گے. تو اس لیے حج کرنے بہت سے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کراؤڈ ہوتا ہے، 35-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. طواف کرنے میں دقت ہوگی، کیونکہ جب آپ طواف کریں گے، خاص کر طواف زیارت، تو اس میں دقت ہوگی، بالکل بھیڑ بھیڑ کے چلیں گے. اب آدمی یار بڑا، یہاں آ کر حج کی تکلیفوں کو انسان بیان کرتا ہے، علماء نے بنا لکھا ہے. وہاں کی کوئی ارے یار بڑی بھیڑ تھی اب کی سے، ارے بڑی دقت آئی اب کی سے، تو اب کی سے تو ایسا ہوا. تو وہاں کی تکلیفوں کو بیان نہیں کرنا ہے، وہاں کی تکلیفوں کو دل میں رکھنا ہے، اور اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے راضی ہے، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے حج کو قبول کر لیجئے. تو حج جو ہے، حج کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حج کب ہوگا؟ جب وہاں کی تکلیف پر صبر کیا جائے، وہاں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، کسی طرح کا کوئی گناہ نہ کیا جائے، نماز نہ چھوڑی جائے، عبادت پر دھیان دیا جائے، عبادت پر توجہ دی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب ہم وہاں رہتے ہیں، بھائی پتہ لگا ایک روم میں 5 بندے ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، پتہ لگا روم پارٹنر سے لڑنے لگے، ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی بات پر کہ لائٹ بند کرنی ہے، کھولنی ہے، اور اے سی آن کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں ساری چیزیں، تو ہمارا تو کام ہے، ذرا ذرا سی بات پر روم پارٹنر آپس میں لڑتے ہیں. ایک ساتھ رہنے کے باوجود 40 دن پتہ لگا ایک ساتھ رہے، پھر بھی ان کے دل میں کدورتیں بھری ہوئی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں. پچھلے سال حج کے بعد میں گروپ لے کر گیا، تو 2 لوگ یہاں کے تھے نور الہی کے، اور 2 تھے ادھر کے، کیا کہتے ہیں، خریجی سائڈ کے. ایک ہی روم میں تھے وہ لوگ. تو جو ایک ساتھ تو
انہوں نے عمرہ کیا ہوا تھا, انہوں نے کافی ان کی رہنمائی کی اور خوب ساتھ میں رہے. اب چھوٹی موٹی کچھ بات بھی ہو گئی ہوگی. تو جب وہ واپس آنے لگے, ایئرپورٹ پر پہنچے, تو ان کا ایک لگیج فالتو تھا, ان کے 2 لگیج خالی جا رہے تھے. یعنی کہ ایک بندے میں 2 لگیج ہوتا ہے. تو ہم نے کہا بھائی آپ اپنے نام پہ صرف لکھوا لیں. وہ بندہ اس بات پر تیار نہیں ہوا. یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ ایک مومن کی آپ مدد کریں, ایک مومن کا تعاون کریں. نہ تو وہاں کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے, نہ تو اسے کچھ اٹھانا پڑ رہا ہے. بھائی اس کے پاس 5 لگیج, 5 6 یا 4 تھے, 3 فیملی کے لوگ 6 لگیج جا سکتے تھے. اس بندے کا ایک لگیج فالتو ہو رہا تھا. میں نے بھی ریکویسٹ کری اور بھی کہ اس کا نہیں رکھواؤں گا. بھائی میں نے کہا کیسے مسلمان ہیں, عمرہ کر کے جا رہے ہیں, ایک روم میں رہے ہیں, ایک ساتھ رہے ہیں, اتنی دل میں گنجائش نہیں ہے کہ ایک لگیج آپ رکھوا لیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی اگر اٹھانا بھی پڑ جائے, کسی کی مدد بھی کرنی پڑ جائے, 100 200 روپے خرچ بھی کرنے پڑ جائے تو کر دینا چاہیے. کوئی خرچ نہیں کرنا, کچھ ہاتھ سے نہیں اٹھا رہا. بندہ کہہ رہا بھائی آپ تو خالی تو جا رہا ہے, میں رکھ کر دے رہا ہوں اور دلی بیل میں اتار لوں گا. وہ بندہ تیار ہی نہیں ہوا. سب نے سمجھایا کہ ناجی میں نہیں رکھوں اپنے نام پر. سوچیے کھجور کی پیٹی تھی. پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ چھوڑ دو, ہمارے تو گروپ آتے جاتے رہتے ہیں, میں کچھ ترتیب اس کی بناؤں گا. تو خیر اتفاق سے میں گیا پھر عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ. ہوٹل کا کچھ معاملہ تھا, تو پھر ان کا وہ لگیج میں لے کر آیا بیچاروں کا. میں خود لے کر آیا, اٹھا کر لایا, اور ایسے 10 مرتبہ لوگوں کے لگیج لا چکا ہوں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کا کوئی کام کر سکتے ہیں تو کر دیں, اپنی جان سے اپنے مال سے اس کو فائدہ پہنچا دیں. لیکن وہاں تو یہ ہو رہا ہے, نہ تو جان لگانی پڑ رہی, نہ مال لگانا پڑ رہا. اس کے باوجود بتاؤ اس درجے کا دودھ میں کہا بھائی پھر کہاں جا کر تمہارے دل تبدیل ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو دلوں کو نرم کر لیں. حج کرنے کے بعد آپ کے مزاج میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے کردار میں ایسی تبدیلی آئے تو لوگ یہ کہیں یار جب سے بندہ حج کر کے آیا ہے یار یہ تو بڑا نرم مزاج ہو گیا ہے, بڑا باخلاق ہو گیا ہے, بڑا با کردار ہو گیا ہے, یار اس کی تو زندگی بدل گئی ہے. تو پھر تو حج مبرور ہے. حج کرنے کے بعد ہمارے اخلاق میں تبدیلی نہیں آئی, ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آئی, ہمارے معاملات میں تبدیلی نہیں آئی, تو پھر کہیں نہ کہیں اس حج میں مزہ نہیں آیا. کہیں نہ کہیں ہم نے وہ حج اچھی طریقے سے نہیں کیا ہے, کہیں نہ کہیں کمی ہماری رہ گئی ہے. اس بات کا بالکل ذہن بنا لیں, حج پیسے سے نہیں ہوتا ہے. حج پیسے سے نہیں ہوتا ہے. حج اللہ تعالیٰ مقدر سے کراتے ہیں, طرف سے کراتے ہیں. اگر پیسے سے لوگ حج کرتے ہیں تو دنیا میں ہر بندہ حج ہی کر لیتا. اللہ جسے بلاتے ہیں وہ پہنچتا ہے وہاں. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, ساری تیاریاں کر لی, سب کچھ کر لیا, سب کچھ ہے, ساری باتیں ہیں, لاسٹ مومنٹ پہ ان کے کام نہیں ہو پایا. جو بھی عذر رہا ہو, بیماری کا, پریشانی کا, کچھ بھی عذر رہا ہو, بہت سارے کیسز ہیں. اگر میں ان کو بیان کرنے لگ جاؤں گا کہ لمبا وقت ہو جائے گا. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حج اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے, ہمیں قبول کر رہا ہے, تو ہم اس سرزمین پہ جا رہے ہیں. کیونکہ آج کل لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, اجی ہم نے تو پیسے خرچ کیے ہیں, اجی ہم تو پیسے سے جا رہے ہیں. تو پھر وہاں الگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے در پر آ رہا ہوں, اللہ کے در کا فقیر ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے, تو پھر وہ عاجزی سے رہتا ہے, انکساری سے رہتا ہے. 2023 کا جب میں نے حج کیا تو افریقہ کا ایک ملک ہے, شاید نائجیریا میں کون سا ملک ہے, اس کا بادشاہ بھی آیا ہوا تھا. جہاں ہم مزدلفہ میں ٹھہرے تو وہیں برابر میں ہی وہ بندہ بھی ٹھہرا ہوا تھا. تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو بولا کہ آپ کو ہم اسپیشل ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں, کیونکہ آپ, وہ ایک ملک کا پرائم منسٹر تھا, وہ چھوٹا کوئی ملک ہے افریقہ کا, کالا تھا وہ. اس نے کہا نہیں جی, میں مجھے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے, نہ مجھے کوئی سیکیورٹی چاہیے. میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں, اور اللہ کے در پہ تو سب فقیر ہیں, میں بادشاہ نہیں ہوں, سب برابر ہیں. اور یہ اسلام کا کہنا ترا امتیاز ہے کہ اسلام میں ایکوالٹی ہے. کوئی امیر ہے, غریب ہے, بادشاہ ہے, وزیر ہے, پرائم منسٹر ہے, مزدلفہ میں سب کھلے آسمان کے نیچے لیٹیں گے صاحب. وہاں انسان کو اپنی اوقات کا پتہ لگتا ہے, جو ہے نا, ہم چودھری صاحب ہیں, ہم فلاں صاحب ہیں, ہم یوں ہیں, ہم یوں ہیں, وہاں سب زمین پر ہیں, سب کھلے آسمان کے نیچے زمین پہ لیٹیں گے. سب کی اوقات یہ ہے, دیکھو یہ سب لیٹے ہوئے, لاکھوں لوگ لیٹے ہوئے ہیں, لاکھوں جو بڑے شان سے رہتے ہیں, بڑے بہترین گھروں میں رہتے ہیں, عالیشان بنگلوں میں رہتے ہیں, وہ بھی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا نہیں, مجھے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے, میں عام لوگوں کی طرح سے حج کروں گا, کیونکہ میں اس حکم الحاکمین کے دربار میں آیا ہوں, اس دربار کا فقیر ہوں, میں اس دربار کا فقیر ہوں. تو دیکھیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے عام طریقے سے حج کیا, کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں. تو ان کی کسی نے فوٹو کھینچ کے وائرل کیا تھا, تو اس سال اس بندے کی فوٹو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ دیکھو جی ایک بادشاہ بھی, یہ اسلام کا ترا امتیاز ہے. ابھی میں نے ایک کلپ دیکھی, دیکھیے اسلام میں جتنی ایکوالٹی ہے, برابری ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں, کوئی بھید بھاؤ نہیں, کوئی امیری غریبی نہیں, کوئی گورا اور کالا نہیں, کوئی خاندان و برادری نہیں. اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو پرہیزگار ہو. اللہ تو اس کو چاہتا ہے, اللہ نہ خاندان دیکھے گا, نہ برادری دیکھے گا,
نہ اللہ تعالیٰ رنگ روپ دیکھے گا. جس کے اندر اللہ سے محبت زیادہ ہوگی اللہ اس کو دیکھے گا, اللہ اس سے محبت کرے گا. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی, وہاں اس کو دیکھا کہ جو بلی جاتی کے لوگ ہیں, مندر کی شاید ویڈیو ہے, ان کو پلیٹ میں کھانا دے رہے ہیں, اور جو چھوٹی جاتی کے لوگ ہیں ان کو زمین پہ کھانا دے رہے ہوں, زمین میں چاول ڈالے, اس پر دال ڈال دی, وہ کھا رہے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے, تو اس لیے الحمدللہ علی نعمت الاسلام, نعمت اسلام پر شکر ادا کرو اللہ کا کہ ہم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں. مطلب وہ چھوٹی برادری کے لوگ ہیں, زمین پر کھانا کھلا رہے ہیں, زمین پر فرش پر چاول ڈال دی, اس پر دال ڈال دی, وہ کھا رہے ہیں, سامنے ان کے اونچی جاتی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں پلیٹ کے اندر. لیکن اسلام میں ایک بادشاہ برابر بیٹھے گا, ایک فقیر بھی برابر بیٹھا ہے, وہ بادشاہ اسے ٹچ نہیں کر سکتا. مسجد کے اندر ہو یا کسی پروگرام میں ہو, حج میں ہو, حرم میں کوئی اسپیشلٹی ہے کہ بھئی آگے سے طواف بادشاہ لوگ کریں گے یا مالدار لوگ کریں گے؟ کوئی کہیں بھی طواف کرے, کوئی کہیں بھی نماز پڑھے, مینا میں کوئی کہیں بھی ٹھہرے, عرفات میں کوئی کہیں بھی. تو گورنمنٹ نے ایک نظام بنایا ہوا, یہ خیمہ تمہارا ہے, لیکن کوئی اسپیشلٹی کسی کو نہیں دی جاتی ہے. یہ اسلام کا طور امتیاز ہے. تو اسلام میں اونچ نیچ ہے ہی نہیں, اونچ نیچ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے نزدیک وہ باعزت ہے جس کے اندر تقوی ہو, پرہیزگاری ہو. اور سفر کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں, سفر میں آپ 7-8 جوڑی کپڑے یا 5-7 جوڑی کپڑے لے کر جائیں. جو آپ کی دوائیاں وغیرہ چلتی ہیں کسی کی, وہ دوائیاں وغیرہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں یا لگیج میں ڈال دیں. اگر کوئی پرچہ ہو ڈاکٹر کا تو پرچہ بھی لے لیں, پرچہ بھی لے لیں. اور جو آپ کا سامان ہے, ایک تو لگیج میں رہ جائے گا سامان, ایک آپ کا ہینڈ بیگ ہوگا, ہینڈ بیگ میں 1-2 جوڑی کپڑے ضرور رکھ لیں. ایک احرام رکھیں, وہ ایئرپورٹ پہ بن جائے گا, اور ایک ایکسٹرا احرام بھی ہینڈ بیگ میں رکھ لیں, اور ایک جوڑی کپڑے بھی ہینڈ بیگ میں رکھ لیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس سال ایک نیا نظام بنایا ہے, ایئرپورٹ سے سامان بعد میں پہنچے گا ہمارا, تو کئی ہوتا ہے 1-8 دن لگ جاتا ہے سامان پہنچنے میں, یا کسی کا بیگ ادھر ادھر ہو گیا, سامان تو کہیں نہیں جائے گا. تو اس لیے ہینڈ بیگ میں اگر 1-8 جوڑی کپڑے, 1-8 جوڑی ایکسٹرا احرام ہوگا تو ہمارا کام چل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے ڈاکومنٹس کے لیے آپ کو ایک بیگ دیا جائے گا, اس میں آپ کے کاغذات ہوں گے. ایک پٹھو بیگ دیا جائے گا, اس میں احرام رکھ لیں 2 جوڑی, اور 1 جوڑی کپڑے رکھ لیں, اور 2 پٹی کی چپل بھی اوپر ہی رکھیں, لگیج میں نہ ڈالیں. لگیج میں وہ سامان جس کی ضرورت آپ کو ہوٹل میں جا کے پڑے گی, جس کی ضرورت آپ کو راستے میں سفر میں پڑ سکتی ہے, وہ سارا سامان آپ ہینڈ بیگ میں رکھیں گے. ایئرپورٹ پہ 11:50 کی فلائٹ ہے, آپ 8 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے. 8 بجے آپ لوگ ایئرپورٹ پہ مجھے ملیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد وہاں انٹری ہوگی, جو بھی اس کا پروسیس ہے سب وہ امیگریشن وغیرہ ہوگا. ایئرپورٹ پہ ہی ہم لوگ احرام باندھ لیں گے حج کا. اس کے بعد فلائٹ میں بیٹھیں گے, 5-5.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جائیں گے. جدہ اترنے کے بعد میں اپنا ہینڈ بیگ وغیرہ لے کر, سامان تو گورنمنٹ کی طرف سے سسٹم ہو, ہمارے ہوٹل میں ہی پہنچ جائے گا. وہاں سے ہم پہنچ کر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے عصر تک ہم اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے, وہاں کی عصر تک. وہاں سے پہنچنے کے بعد میں اب دیکھیے حج, اس میں بیچ میں ایک بات رہ گئی, حج 2 طرح کا ہے, حج تمتع اور حج قران. حج قران کی فضیلت زیادہ ہے, حج قران کی. تو ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم حج قران کر سکتے ہیں, کیونکہ 2 ہی دن بیچ میں ہے. حج قران میں ہوتا ہے, آپ نے احرام باندھ لیا, اب یہ احرام کھلے گا نہیں آپ کا, اسی احرام سے آپ حج کریں گے. ہم یہاں سے احرام باندھ لیا, ہم نے نیت یہ کر لی کہ اسی احرام سے ہم حج کریں گے. ٹھیک ہے, ہم وہاں گئے, ہم نے طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کری, ابھی ہم حلق نہیں کرائیں گے, ابھی حلق نہیں کرائیں گے نا, احرام کھولیں گے, ہم احرام میں رہیں گے, کیونکہ ہم 22 کی رات میں پہنچ جائیں گے. تو میں نے ترتیب یہ لگائی ہے کہ ہم عصر تک پہنچیں گے, عصر مغرب عشاء تک ہم آرام کر لیں گے, کھانا وانا کھا کے عشاء کے بعد نکلیں گے. اس ترتیب سے نکلیں گے تاکہ ہم فجر تک اپنے عمرے سفارے ہو جائیں, فجر کی نماز پڑھ کے سیدھے اپنے ہوٹل پر آ جائیں. پھر آگے زہر تک آرام کر لیں گے, زہر کا کھانا وانا کھائیں گے. یہ دن ہمارا پورا گزرے گا. اگلے دن رات میں حج کا احرام بندھے گا, یعنی کہ 24 کی رات میں حج کا احرام بندھے گا. تو اگر کوئی حج قران کرنا چاہے تو حج قران کر سکتا ہے, وہ احرام نہ کھولے. تو میں نے تو ارادہ کر لیا, میں تو حج قران کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ اگر گیپ زیادہ ہوتا تو شاید میں بھی نہیں کرتا, کیونکہ 2 دن آپ احرام کی پابندی پڑ جائے گی. تو کوئی دقت نہیں, 2 دن میں ثواب تو زیادہ مل رہا ہے, اور ہم جائیں ثواب کمانے کے لیے. تو میرا سجیشن تو یہ ہے کہ حج قران کریں. اگر حج قران نہ کرنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, آپ اسی دن رات میں عمرہ کر کے احرام کھول دیں, پھر 2 دن کا گیپ لے کر پھر احرام آپ باندھ لیں گے حج کا, وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے تو سوچا اپنے لیے کہ میں تو حج قران کروں گا انشاءاللہ. تو حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ احرام آپ کو کھولنا نہیں ہے, اور باقی تو میں ساتھ رہوں گا, بتا دوں گا. تو یہاں سے جانے کے بعد ہم عمرہ کریں گے. حج کا پورا طریقہ سن لیجیے. حج میں کیا ہوتا ہے, 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر, اگر ہم نے حج قران نہیں کیا ہے, حج کا احرام ہم اپنے ہوٹل سے ہی باندھیں گے. پہلے ہم نہائیں گے, فریش ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم حج کا احرام باندھیں گے, اور احرام کی 2 رکعت نفل پڑھ کے رات میں ہی معلم کی گاڑی آئے گی, وہ کسی بھی وقت آ جاتی, 2 بجے رات میں, 3 بجے رات میں, فجر تک کسی وقت گاڑی آ جائے گی, وہ ہمیں مینا لے جائے گی. مینا میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہے. 8 ذی الحجہ کو ہمیں جانا ہے مینا,
وہ 8 ذی الحجہ کی رات میں لے جاتے ہیں. اصل ترتیب تو یہ ہے کہ فجر کے بعد لے جائیں، لیکن کراؤڈ اتنا ہے، 30 لاکھ لوگوں کو شفٹ کرنا ہے وہاں، تو رات سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، رات سے کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسا جس کا نمبر آتا رہے. تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. تو اگلے دن کی فجر عام طور پر ہو نہیں پاتی ہے، وہ راستے میں ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ رات میں ہی وہ عرفات کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو 5 نمازیں ہم مینا میں پڑھیں گے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. لیکن اگلے دن کی فجر تو ہمیں مینا میں نہیں مل پاتی ہے، اس والے دن کی فجر مل جاتی ہے جو ہمیں مکہ میں پڑھنی تھی، کیونکہ وہ کراؤڈ کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو 5 نمازیں پڑھنے کے بعد میں پھر ہم جاتے ہیں کہاں؟ عرفات. معلم کی بس آئے گی، اس بس میں بیٹھ کے ہم عرفات جائیں گے. عرفات میں ہمیں 2 نمازیں پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ، ظہر اور عصر. 2 نمازیں پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ، امام صاحب پڑھائیں گے، ان کی ابتدا میں ہم نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد میں پھر ہمارے پاس تقریباً 5-6 گھنٹے کا وقت بچتا ہے. ہمیں وہیں رہنا ہے، اپنے خیمے میں رہنا ہے، ذکر کرنا ہے. شام کے وقت میں جو تھوڑا سا موسم ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے تو لوگ خیمے کے باہر آتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہمیں مغرب تک وہیں رہنا ہے. مغرب تک ہمیں دعا کرنی ہے اللہ کے سامنے، خوب رو کر گڑ گڑا کر، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کر کے مغرب تک وہیں رہنا ہے. مغرب کی اذان کے بعد، غروب کے بعد ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. اب نکلنے کے 3 آپشن ہوتے ہیں. ایک آپشن ہوتا ہے میٹرو پکڑیں اور مزدلفہ پہنچے. دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ ہم بس پکڑیں. تیسرا آپشن ہوتا ہے ہم پیدل جائیں. پیدل کا آپشن سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ میرا تیسرا حج ہوگا. ہم نے بس پکڑی، بس میں پہنچے ہم صبح 4 بجے، 10 بجے بس پکڑی، 6 گھنٹے بس پہنچی، کیونکہ بس کئی ہزار بسیں ہوتی ہیں، وہ لگ کر چلتی ہیں بالکل. پتہ لگا آپ جا کے سو جاؤ گے، بس ہر ایک 10 سیکنڈ میں بڑھے گی آگے. پیدل کا کیا ہوتا ہے؟ پیدل میں ہم پورے گروپ ایک ساتھ لے کر چلیں گے، اور تھوڑا سا چلے، چڑھائی بچھائی، بیٹھ گئے، تھوڑا سا ریسٹ کیا، کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھی، کچھ کھایا پیا، پھر چل دیے. تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. رک رک کر تو آرام سے، بہت آرام سے ہم 9 ساڑھے 9 10 بجے ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے. تو پوری رات ہمیں آرام کرنے کے لیے بھی مل جائے گی، نمازیں بھی مل جائیں گی عبادت کے لیے. تو میرا سجیشن تو یہ ہوگا ہم پیدل ہی مزدلفہ چلیں، سب سے بہتر یہی رہتا ہے. اب مزدلفہ ہم پہنچ جائیں گے. مزدلفہ میں ہمیں کھلے آسمان کے نیچے پوری رات گزارنی ہے. چٹائی ہمارے ساتھ ہوگی، اور ایک ہم بیڈ شیٹ وغیرہ ساتھ میں رکھیں اوڑھنے کے لیے، تو ہم بچھا کر وہاں لیٹیں گے. مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، دونوں بیک ٹو بیک پڑھیں گے. سنتیں ہم بعد میں پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ. جیسے ہی مغرب کا سلام پھیرا فوراً عشاء پڑھیں گے، سنتیں بعد میں پڑھیں گے. یہ شریعت کا حکم ہے. وہاں ایسی ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے. عرفات میں رات میں یہی گزاریں گے، فجر تک یہی رہیں گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اشراق پڑھنے کے بعد، اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو ہم پہلے جائیں، شیطان کو کنکری مار دیں، اور پہلے دن ایک شیطان کو کنکری لگے گی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ پہلے ہم خیمے میں جائیں، سامان امان رکھیں، اور پھر شام کے ٹائم کنکری ماریں. یہ آپشن زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صبح کے وقت میں کنکری لگتی ہے، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، تو وہ بہتر آپشن نہیں ہے. ہم پہلے خیمے میں چلیں گے انشاءاللہ، خیمے جا کے سامان رکھیں گے، اور 5-6 گھنٹے آرام کریں گے. جیسے دھوپ تھوڑی سی ڈھلے گی 3 بجے کے آس پاس، پھر ہم جائیں گے کنکری ماریں گے. کنکری مار کے سیدھا اپنے خیمے واپس آئیں گے، اور پھر فون کر کے ہم قربانی کروا دیں گے. قربانی کروانے کے بعد میں پھر ہم حلق کرا لیں گے. حلق کرانے کے بعد ہم احرام کھول دیں گے. اب ہم نارمل کپڑوں میں آ جائیں گے. احرام، ابھی احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہے، لیکن احرام اتار سکتے ہیں ہم. ہاں، اپنے نارمل کپڑے، کرتا پاجامہ، پینٹ شرٹ، جو بھی پہننا چاہے پہن سکتے ہیں. یہ بقرہ عید والا دن ہوگا. یہ بقرہ عید والا دن ہوگا. وہاں 27 تاریخ ہوگی، اور کیونکہ یہاں تو 28 کو بقرہ عید ہے، تو بقرہ عید دن ہمارے یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اگلے دن ظہر کے بعد سے شیطانوں کو کنکری لگیں گی. یعنی کہ 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری لگے گی، لیکن اس کا وقت ہوگا زوال کے بعد سے. پہلا دن ہے صبح ہی سے، اور دوسرے دن کیا ہے؟ کنکری کا وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد سے. تو ہم کنکریاں جب ہم مزدلفہ میں رہیں گے تو اسی دن ساری کنکریاں وہیں اکٹھا کر لیں گے. رات میں ہم اپنی کنکریاں اکٹھی کر لیں گے. کتنی کنکری اکٹھی کریں گے؟ 7 کی 21 49 کنکری اکٹھا کریں گے. پہلے دن 7 کنکری، دوسرے دن 21 کنکری، تیسرے دن 21 کنکری، تو 49 کنکری اکٹھا کریں گے. کچھ فالتو لے لیں گے، اگر ایک آدھ کنکری ادھر ادھر گر گئی تو وہی کنکری ہم اپنی اکٹھا کر لیں گے. ایک بوتل رکھ لیں گے یا کوئی چیز رکھ لیں گے، اس میں ہم اپنی کنکری لے کر مینا پہنچیں گے. تو پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری لگے گی، دوسرے دن تینوں شیطان کو، سب سے بڑے کو، اس سے چھوٹے کو، پھر اس سے چھوٹے کو. اور پھر ہم ترتیب یہ رکھیں گے، پھر وہیں سے سیدھا جائیں گے ہم حرم. وہیں سے سیدھا حرم جائیں گے طواف زیارت کرنے کے لیے. طواف زیارت اور اس کے بعد سعی، اور پھر ہم اپنے خیمے میں واپس آ جائیں گے. اب ہم احرام کی پابندیوں سے فارغ ہیں. لیکن ابھی ایک رکن رہ گیا، اگلے دن کنکری میں اور مارنی ہے. اگلے دن ہم پھر جائیں گے اسی ترتیب پر ظہر کے بعد، اور پھر تینوں شیطانوں کنکری ماریں گے، اور کنکری مار کے سامان ساتھ میں لے کے جائیں گے، اور وہیں سے کنکری مار کے سیدھا اپنے ہوٹل پر. تو ہم شروع میں جو جائیں گے، ہم 2 دن پہلے جا رہے ہیں، دور والے ہوٹل میں ٹھہریں گے.
حج کے بعد پھر ہم 2 دن وہاں ٹھہریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد حج کے بعد ہمارا بالکل قریب میں ہوٹل ہے 500-600 میٹر پر ڈریم زون. پھر وہاں مکمل ٹھہریں گے تقریباً 20 دن. اور پھر اس کے بعد میں مدینہ جائیں گے. مدینے میں 9 سے 10 دن ہمارے مدینے کے ہیں. تو اس ترتیب پر ہمارا سفر رہے گا. اور اس سفر میں نے شروع میں آپ کو بتایا یہ سفر اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ سفر مقدر والوں کا سفر ہے. اور اس سفر میں ہمیں اس بات کا دھیان دینا ہے, سارا دھیان عبادت پر, سارا دھیان ہمارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہ تو کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے, نہ کسی سے کوئی بےہودہ گفتگو کرنی ہے, اور صرف اپنا عبادت کو دھیان دینا ہے. اور اس دھن میں رہنا ہے کہ ہم نے جو بھی زندگی میں کیا تو کیا, لیکن اب حج کرنے کے بعد ہم کوئی بھی گناہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. کریں گے انشاءاللہ, تو پھر انشاءاللہ دیکھنا ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا. اور ایک بات اور بتا دوں, حج پر جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں, یہ بات میری لکھ لینا آپ, اس سے کئی گنا اللہ آپ کو دے گا, کئی گنا دے گا. آپ سوچ نہیں سکتے ہو. جو انسان حج کرتا ہے تو مال اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. آج تک پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا یا میرے پاس 10-15 لاکھ روپے تھے, میں نے حج کیا اس کے بعد میں غریب ہو گیا. ایسے لوگ ہزاروں دکھا دوں گا جنہوں نے حج کیا اور مال کی ریل پہ لوگ ان کی طرف, مال چاروں طرف سے اللہ نے ان پر برسا دیا. وہاں جو بھی خرچ کریں گے اپنے اوپر, اچھا وہاں جا کے بخل نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ یہاں جب حج کرنے جائیں گے 500 لوگ کی دعوت کریں گے, وہاں 1-1 ریال کے لیے لڑتے ہیں. کہیں 2-4 ریال خرچ کرنے پڑ جائیں, کنجوسی کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں. وہاں بخل نہیں کرنا ہے, دل کھول کر خرچ کرنا ہے, اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے, اپنے ساتھیوں پر بھی خرچ کرنا ہے. چلو بھائی آج حلوے کھا آتے ہیں, خود بھی کھانا ہے دوسروں کو کھلانا ہے. یہ نہیں کہ وہاں کنجوسی کرنی ہے کہ کہیں پانی پینا پڑ جائے, کتنے کا ہے 1 ریال کا, ارے آپ 25 روپے چلو بعد میں پی لیں گے. یہ والی حرکت نہیں دکھانی ہے. چائے کتنے 2 ریال کے, اب 50 روپے کی, چلو بعد میں پی لیں گے. وہاں بخل نہیں کرنا ہے. جو آپ خرچ کریں گے چاہے اپنے اوپر ہی خرچ کریں آپ, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا آپ کو عطا کرے گا. یار یہاں 500 لوگ بھی دعوت کر کے جا رہے ہیں, 2 لاکھ دعوت میں خرچ کر رہے ہیں, پتہ لگا حاجی صاحب کو چھوڑنے کے لیے ایک بس جا رہی ہے, 1 لاکھ وہاں خرچ کر رہے ہیں, لیکن وہاں چائے پینے کے لیے بھی کیلکولیشن کر رہے ہیں 50 روپے, چلو بعد میں پی لیں گے. تو وہاں یہ والے کام نہیں کرنے ہیں, دل کھول کے خرچ کرنا ہے. پھر دیکھنا انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. اگر کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, کہاں سے دے گا, سوچ بھی نہیں سکتے آپ. یہ میرا تجربہ ہے. ہم نے جب پہلا حج کیا تو میں جس وقت پہلا حج کرنے گیا تھا, آپ کو یقین جانیے مسجد کے اندر بیٹھا ہوں, میں بالکل 0 ہو کر گیا تھا. ساری سیونگ ساری جمع جو میرے بزنس سب نکال کر میں لے گیا تھا. میں نے کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے. اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا, اتنا نواز دیا, میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں میں. لیکن الحمدللہ میں نے بخل نہیں کیا. 1 کوئنٹل تو کھجور لایا تھا میں, سب کو بانٹی پوری مسجد میں, سارے مقتدیوں کو, پوری گلی میں سب کو. امیر غریب ہے, 1 کوئنٹل کھجور کم پڑ گئی. پھر یہاں سے کھجور منگائی میں نے, سب کو بانٹو. یہ نہیں کہ جس کے بعد کھجور آئی تھی اس کے بعد کھجور جائے گی. گلی میں جتنے کرایہ دار ہیں کوئی ایک, سب کو کھجور بانٹو, سارے مقتدیوں کو کھجور بانٹو. تو دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے آدمی کو. کھجور پانی وہاں کا تحفہ ہے نا, تو اس لیے کھجور پانی رشتہ داروں کو, محلے والوں کو, پڑوس والوں کو, سب کو جتنا ہو سکے, جتنی آپ کی حیثیت ہے اس میں کوئی بخل نہیں کرنا ہے. کیونکہ بہت سے بیچارے لوگ نہیں جا پاتے ہیں. وہ ہمارے جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان کو قدر نہیں اتنی, ان کے لیے زمزم بہت قدر والا ہے. حالانکہ ہم زمزم ملا کے دیتے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے, ہم لوگ بھی 5 لیٹر ہمیں ملتا ہے, لیکن اس ملے ہوئے زمزم کو لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں کتنی بھائی زمزم ہمیں ملا ہے. جب ہم لوگ بھی, ہمارا کام نہیں تھا, اگر ہمیں کوئی زمزم تھوڑا سا دیتا تھا, 2-4 کھجور پڑی, مطلب محبت کے اور عقیدت کے ساتھ ہم اسے لیتے تھے. یار زمزم ملا ہے پینے کو, پورا گھر تھوڑا تھوڑا پیتے تھے اسے. تو اس لیے جب آپ وہاں سے جائیں اپنی حیثیت کے مطابق کھجور اور زمزم لے کر آئیں, اپنے محلے والوں کو, رشتہ داروں کو, اعزاء و اقارب کو, گلی والوں, سب کو, کسی کو محروم نہ رکھیں, سب کو بانٹیں, سب کو پہنچائیں. یہ وہاں کا خاص تحفہ ہے. اور بخل سے کام نہ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بخیل پسند نہیں, اللہ کو سخی پسند ہے. کیوں؟ اللہ سخی ہے, اللہ کو سخاوت پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ احکام ہے, اور یہ ایک پٹھو بیگ ہے, اور ایک یہ ڈاکومنٹ کا بیگ ہے ماشاء اللہ, ایک یہ چٹائی ہے,
یہ دوسرے کام میں کام آئے گی. یہ چپل رکھنے کے لیے بیگ دیا گیا ہے جہاں میں جائیں گے نا. یہ چھاتا ہے اور یہ چشمہ ہے. یہ پانی کی بوٹل ہے. چشمہ کو پہننے والا ہے اور دھوپ میں کام والا ہے. لگا کے دکھا دے. یہ دھوپ کا ہے. ہاں ضرورت پڑتی ہے. ہاں ضرورت پڑتی ہے. جی ایک آدمی کی جوڑی آرام. ایک ہے ڈاکٹر ہم لیڈیز سے دکھا دیں گے. یہ بک ہے. عمرے کی اس میں عمرے کے مسائل وغیرہ ہے. نہیں یہ لیڈیز کا لیڈیز کا پٹھو بیگ. یہ ڈاکومنٹ بیگ. یہ لیڈیز ہے نا سب پہ بڑھنے والا. اور یہ چٹائی ہو گئی. یہ میری ہے پہچان کے لیے. اور یہ چھاتا ہو گیا. بوتل ہو گئی. تصویر سب میں ہے. ادھر یہ کونے کا ویسے ہی سیم ہے. چشمے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ بہت زیادہ ہوتی ہے چشمے کی. ہم نے تو پھر نہیں لگایا تھا ہمارے یہ آپ کی ہے نا. بہت سارے مزہ ہوا تھا. یہ ہمارا تو چلیے